بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ اللہ جو تمام دنیا کے انسانوں کے حالوں کو بخوبی جانتا ہے۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، استقبال کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل پیارا اسلام کہانیاں 10 پوائنٹ پر، اور امید کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کے پیارے سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں بڑا ہی اہم واقعہ، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بڑی پیاری حدیث، مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ مگر اس واقعے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں، اور بیل کے بٹن کو دبا کر آل پر ضرور سلیکٹ کریں، تاکہ ہمارا آنے والا ہر واقعہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے اور ہم سب کے ایمان کو تازگی بخشے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میت دفن کی جاتی ہے تو اس کے پاس 2 سیاہ کیری آنکھوں والے فرشتے آتے ہیں۔ ان میں سے ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نام نکیر ہے۔ دونوں اس سے پوچھتے ہیں، تم اس آدمی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ وہ وہی کہے گا جو دنیا میں کہا کرتا تھا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ دونوں فرشتے جواب میں کہتے ہیں، ہم سمجھتے تھے کہ تم یہی جواب دو گے۔ پھر اس کی قبر 70 ہاتھ فراخ کر دی جاتی ہے اور اسے روشن کر دیا جاتا ہے۔ پھر بندے سے کہا جاتا ہے کہ سو جاؤ۔ وہ کہتا ہے، میں اپنے اہل و عیال میں واپس جا کر انہیں اپنی مغفرت کی خبر دینا چاہتا ہوں۔ فرشتے جواب میں کہتے ہیں، یہ ممکن نہیں، بلکہ اب تم دلہن کی نیند جیسی پرسکون نیند سو جاؤ، جسے اس کے محبوب کے علاوہ کوئی نہیں جگاتا۔ چنانچہ وہ سو جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہی اسے قبر سے اٹھائے گا۔ اگر مرنے والا منافق ہو تو وہ فرشتوں کے سوال کے جواب میں کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی وہی کچھ کہتا ہوں جو لوگوں کو کہتے سنتا تھا، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا۔ دونوں فرشتے کہتے ہیں، ہمیں معلوم تھا تم یہی جواب دو گے۔ پھر زمین کو حکم دیا جاتا ہے کہ تنگ ہو جا، چنانچہ وہ تنگ ہو جاتی ہے اور اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ منافق اپنی قبر میں قیامت تک اسی عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ مگر دوستو، اس سے پہلے مرحلہ آتا ہے جب انسان کی روح نکلتی ہے تو کیا معاملہ پیش آتا ہے۔ آئیے پیارے دوستو، اس طرف بھی نظر ڈال لیتے ہیں۔ جب روح نکلتی ہے تو انسان کا منہ کھل جاتا ہے، ہونٹ کسی بھی قیمت پر آپس میں چپکے نہیں رہتے، اور روح پیروں کو کھینچتی ہوئی اوپر کی طرف آتی ہے۔ جب پھیپھڑوں اور دل تک روح کھینچ لی جاتی ہے اور انسان سانس ایک ہی طرف یعنی باہر کی طرف چلنے لگتا ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب چند لمحوں میں انسان شیطان اور فرشتوں کو دنیا میں اپنے سامنے دیکھتا ہے۔ ایک طرف ابلیس اس کے کان میں کچھ مشورے دیتا ہے تو دوسری طرف اس کی زبان اس کے عمل کے مطابق کچھ الفاظ ادا کرنا چاہتی ہے۔ اگر انسان نیک ہو تو اس کا دماغ اس کی زبان کو کلمہ شہادت کی ہدایت دیتا ہے۔ اگر انسان کافر ہو، بد دین اور مشرک یا دنیا پرست ہوتا ہے تو اس کا دماغ کنفیوژن اور ایک عجیب سی ہیبت کا شکار ہو کر شیطان کے مشورے کی پیروی کرتا ہے، اور بہت ہی مشکل سے کچھ الفاظ زبان سے ادا کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ یہ سب اتنی تیز ہوتا ہے کہ دماغ کو دنیا کی فضول باتوں کو سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ انسان کی روح نکلتے ہوئے ایک زبردست تکلیف ذہن محسوس کرتا ہے، لیکن تڑپ نہیں پاتا، کیونکہ دماغ کو چھوڑ کر باقی جسم کی روح اس کے حلق میں اکٹھی ہو جاتی ہے،
اور جسم ایک گوشت کے بے جان لوتھڑے کی طرح پڑا ہوا ہوتا ہے جس میں کوئی حرکت کی گنجائش نہیں رہتی۔ آخر میں دماغ کی روح بھی کھینچ لی جاتی ہے۔ آنکھیں روح کو لے جاتے ہوئے دیکھتی ہیں، اس لیے کہ آنکھوں کی پتلیاں اوپر کو چڑھ جاتی ہیں یا جس سمت فرشتہ روح قبض کر کے جاتا ہے اس سمت کی طرف ہوتی ہیں۔ اس کے بعد انسان کی زندگی کا سفر شروع ہوتا ہے جس میں روح تکلیفوں کے تہخانوں سے لے کر آرام کے محلات کی آہٹ محسوس کرنے لگتی ہے، جیسا کہ اس سے وعدہ کیا گیا ہے۔ جو دنیا سے گیا واپس کبھی لوٹا نہیں، صرف اس لیے کیونکہ اس کی روح عالم برزخ کا انتظار کر رہی ہوتی ہے جس میں اس کا ٹھکانہ دے دیا جائے گا۔ اس دنیا میں محسوس ہونے والی طویل مدت ان روحوں کے لیے چند سیکنڈ سے زیادہ نہیں ہوگی، یہاں تک کہ اگر کوئی آج سے کروڑوں سال پہلے ہی کیوں نہ مر چکا ہو، مومن کی روح اس طرح کھینچ لی جاتی ہے جیسے آٹے سے بال نکال لیا جاتا ہے، اور گناہگار کی روح خاردار درخت پر پڑے ہوئے سوتی کپڑے کی طرح کھینچی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سبحانہ ہم سب کو موت کے وقت کلمہ نصیب فرما کر ہم سب کے ساتھ آسانی فرمائے، اور روح قبض کرنے میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ساتھ آسانی فرمائے۔ ہم سب کو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار مبارک نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔